السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں موسیٰ کہتا ہے ریحام سے کہ مما ہم چلتے ہیں، دبئی چلتے ہیں اور بابا ہمیں دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ اور ریحام آگے بڑھنے لگتی ہے تو موسیٰ غائب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور ریحام کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ موسیٰ نے خودکشی کر لی اور باپ کے لیے اور ماں کے لیے ساری عمر کی اذیت چھوڑ گیا ہے۔ دونوں بہت دکھی ہیں۔ ماں جب بیٹے کی میت دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے اور بڑی مشکل پہ اس کو جب ہوش آتا ہے تو اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ وہ بھی مر چکی ہے۔ اور جب بھی توقیر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں تو مر چکی ہوں، تم کیسے زندہ ہو؟ اور ریحام بھی بہت پریشان ہے، اور کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ میں قصوروار ہوں، حالانکہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے تھوڑی مارا ہے کہ بیٹے کو، اس نے تو خودکشی کی ہے۔ اور بسمل میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے باپ اور بیٹے کی ضد جو تھی وہ بیٹے کی جان لے گئی۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا آ کے اس سے معذرت کر لے اور اپنی غلطی مان لے اور وہ اس کے ساتھ چل پڑے گا، لیکن بیٹا جو تھا وہ اپنی محبت، پرانی محبت اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھا تھا کہ جب باپ اس کی ہر خواہش پوری کر دیا کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر مصروفیت چھوڑ دیا کرتا تھا تو اس کو یقین تھا کہ اس کی شادی پہ اس کا باپ ضرور آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جب اس کی شادی نہ ہو سکی اور لڑکی والوں نے رخصتی کرنے سے اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو بہت مایوس تھا۔ اور جب اسے باپ کے آنے کا اندازہ ہوا کہ باپ آیا ہے گھر، لیکن وہ ساتھ اپنی دوسری بیوی کو لے کر آ گیا، تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی اور وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی جان لے لی۔ اور اب یہ پچھتاوا جو ہے وہ ساری عمر کا توقیر کی زندگی میں رہ گیا ہے۔ تو اب کیا توقیر اس کی سزا معصومہ کو دے گا، اور کیا واقعی معصومہ قصوروار ہے؟ حالانکہ ہمارے اس معاشرے میں دوسری شادی کو ایک بہت ہی غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے ہر ڈرامے میں، اور شاید یہ معاشرے کی عکاسی ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں جب کسی وجہ سے ہی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں اگر وہ افورڈ کرتے ہیں اور اگر وہ چاروں کے درمیان انصاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایک دوسرے معاشرے میں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم دوسرے مذہبوں کا اثر بہت زیادہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، اور ہم مرد کی دوسری شادی کو ہمیشہ اس کی غلطی ہی گردانتے ہیں۔ حالانکہ نکاح ایک حلال کام ہے اور اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو اور غلطیوں کو بہتر کرنے کا نتیجہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ اور اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں، جب ایک اتنا امیر آدمی ہے اور وہ 2 بیویاں رکھ بھی سکتا ہے اور ان میں انصاف بھی کر سکتا ہے، دونوں کے اخراجات کو بھی افورڈ کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں کو نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے جو کہ ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے معاشرے سے نکلنا چاہیے کہ ہم دوسری شادی کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی دکھایا گیا کہ اس کے نتیجے میں کتنی زندگیاں تباہ ہوئیں۔ ان کا پورا گھرانہ جو تھا، ریحام اور توقیر اور موسیٰ، جو کہ بہت ہی پیار محبت سے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی باپ شامل نہیں ہو سکا اور نہ بیٹے کی خوشی پوری ہو سکی، اور پھر آخر اس کی جان چلی گئی۔ اب یہ چیزیں ماں اور اس کے لیے دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گی، اور اگر یہاں پر اپسیٹ ہو کے اور پریشان ہو کے توقیر جو ہے معصومہ کو چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً معصومہ کی زندگی بھی تباہ ہوگی، اور اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی قربانی دے چکی ہے۔ اسی تانوں کی وجہ سے اس کا باپ جو تھا وہ ساری باتیں برداشت نہ کر سکا، اور شاید یہی باتیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم یہ چیزیں سمجھ پائیں گے، اور مردوں کو بھی اس چیز کا حوصلہ ہونا چاہیے اور ان میں اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ ہمت کرتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کریں
تو انہیں پھر اس چیز کو چھپانا نہیں چاہیے، غلطی کی طرح نہیں کرنی چاہیے شادی، بلکہ آپ جائز کام کر رہے ہیں تو اس کو جائز طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔